بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر عن السنة التي قبله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ گزر چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک موقع پر ایک حدیث ارشاد فرمائی جو آنے والے کل کا بہت حد تک پتہ دے رہی تھی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ثلاث من نجا منہن فقد نجا من موتی ومن الخلیفۃ المستہدی ومن الدجال، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص ان تین چیزوں سے نجات پا گیا تو وہ نجات والا بن گیا. میری موت سے، مظلوم خلیفہ سے اور دجال سے. یہ تین فتنے تھے جن کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحِ ارتحال کے بعد امت پر جو حالات آئے تھے وہ انتہائی سنگین تھے. ایک طرف جانثار صحابہ کی جماعت تھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حواس باختہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ننگی تلوار کو بے نیام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا، اسے ختم کر دوں گا. صحابہ گم سم پڑے ہوئے ہیں. کوئی صحابی کسی صحابی کے پاس سے گزرتا اور سلام کرتا تو اس قدر غمزدہ تھے صحابہ کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دے پاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سلام سنا ہی نہیں تھا کہ اس کا جواب دیں. اور دوسری طرف بہت سارے قبائل تھے جنہوں نے دین اسلام کو ہی چھوڑ دیا تھا، وہ مرتد ہو چکے تھے، وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، آپ نہیں رہے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دلاسا دلانے کے لیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھتے ہیں
اور قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں نے اسے سنا ہی نہیں ہو۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی تھی سو آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے چینی دور ہوئی، اور صحابہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو صبر کی تلقین کیا، صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ ہوش و حواس والے ہو گئے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو اس سے بچ گیا تو اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ میری موت کے بعد اگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہا، گمراہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب وہ نجات والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے وہ دوبارہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ، ان میں سے 2 تو مارے جاتے ہیں، ایک واپس آتا ہے دین اسلام کے اندر۔ حضرات صحابہ نے ڈٹ کر کفر اور شرک کا اور ارتداد کا مقابلہ کیا۔ دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ خلیفہ مظلوم کی شہادت کے بعد اگر مسلمان جو شخص فتنے میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ شخص بھی بچ گیا، محفوظ رہ گیا، اس کا ایمان سالم رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انتہائی شاندار ہے، لیکن 2 سال چند ماہ پر مشتمل ہے، بڑا مختصر زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جانے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اور جانشین مقرر کیوں نہ ہوتے، اس قدر شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جاہ و جلال والے تھے کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے اور جس راستے سے عمر جاتے ہیں تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ شیطان بھی حضرت عمر کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ کس قدر مضبوط ایمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور علم اتنا بڑا ہے کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضرت انس بن مالک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خوب ڈھیر سارے دودھ میرے اوپر برس رہے ہیں، دودھ کی بارش ہی ہے، ہر طرف دودھ ہی دودھ ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں سیراب ہوا اور لوگوں کو سیراب کیا، اور اس کے بعد جو بچ گیا میں نے عمر کو دے دیا، عمر بھی سیراب ہوئے اور لوگوں کو سیراب کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر آپ نے کیا بیان کی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے،
دودھ کی تعبیر علم ہے، یعنی سب سے زیادہ علم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم صحابہ کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ قرآن کریم میں تقریباً 17 مقامات ہیں جہاں پر حضرت عمر کی جو منشا ہوئی ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ سارے صحابہ تو مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ آتا ہے، وہ زمانہ اس قدر شاندار ہے، تقریباً 12 سال کا دور، اور اس دور خلافت میں نبی علیہ السلام کی وہ بہت سی بشارتیں سچی ہو جاتی ہیں، دنیا والے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کی جماعتیں قیصر و کسریٰ پر قابض ہو جائیں گی۔ یہ جو کسریٰ ہے شاہ ایران، اس بادشاہ کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور اگر قیصر مر گیا فلا قیصر بعدہ، اس قیصر کے بعد اب دوسرا کوئی قیصر وجود میں نہیں آئے گا۔ رومی خلافت بھی ختم ہو جائے گی، رومی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، اور فارسی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، اور مسلمان قیصر و کسریٰ کے مال کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ قیصر و کسریٰ کو تاراج کرنے کی سعادت اگر کسی کو ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو راہ خدا میں لٹانے کی سعادت اگر کسی کو ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خزانوں کو اللہ کے راستے میں لٹایا، اور دین اسلام کے ماننے والے ہر چہار سو بڑھتے چلے گئے، بلکہ لوگوں نے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ کہتے ہیں تمام دینوں پر غالب کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لیا، اور سادگی اس قدر کہ مسجد کے اندر ننگے فرش پر کپڑوں میں پیوند لگے ہیں اور اینٹ کو تکیہ بنا کر مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ شاہ ایران کا ایلچی آتا ہے تو یقین نہیں کرتا کہ مسلمانوں کا خلیفہ یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان اور ہے، بہت سارے لوگ ذمہ داریاں ملنے کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے دوسرا رویہ اپناتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے دوسرا رویہ اپناتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے دوسرا معیار اپناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب مال غنیمت کے تقسیم کا وقت آتا، بیت المال سے مال تقسیم کرنے کا وقت آتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو سب سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو اپنے سے زیادہ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ
اگر کسی صاحبزادے کو اعتراض ہوا، اشکال ہوا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو حضرت عمر برجستہ کہتے تھے کہ تو میرا بیٹا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہے۔ علی کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اور علی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا زیادہ خیال رکھوں گا اپنی قرابت کے مقابلے میں۔ مسلمانوں کا یہ عظیم خلیفہ، جس کے شاندار فیصلوں کے ذریعے سے، جس کے عدل و انصاف کے ذریعے سے، اور جس کی کوششوں کے ذریعے سے، جس کے جذبہ جہاد کے ذریعے سے بیت المقدس بھی فتح ہو چکا ہے، یہودیت کے پرخچے اڑ چکے ہیں، عیسائیت سرنگوں ہو چکی ہے، فارس کی بادشاہت قدموں میں پڑی ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نامی ایک شخص نے قتل کر دیا۔ وہ مجوسی تھا، فارسی النسل تھا، مجوسی غلام۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور نماز پڑھا رہے تھے، اسی حال میں چھرا مارا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیں، تو کہنے لگے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لا لیہ ولا علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خلافت عطا فرمائی ہے، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں اللہ نہ مجھے اس پر کوئی ثواب دے، نہ اس پر میری پکڑ فرمائے۔ دین کا جو کام اللہ کو مجھ سے لینا تھا مجھ سے لیا، اس لیے میں اپنے بعد اپنے گھر خاندان سے کسی کو نامزد نہیں کر سکتا۔ 6 لوگوں کی شورا بنا دی کہ مسلمان، یہ 6 لوگ مسلمانوں کے بہترین لوگ تھے، کریم لوگ تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جس کو چاہیں گے مشورہ کر کے منتخب کر لیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، لوگوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس قدر عظیم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، باری باری آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اس داماد کو، جو قبیلہ بنی عبد شمس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو لوگوں نے ذی النورین کا خطاب اسی لیے دیا تھا۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب پر، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحابہ میں بہت زیادہ یہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و زر خوب عطا فرمایا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن جب مسلمانوں پر غربت آئی، افلاس آیا، مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے۔ 200 اونٹ اور 200 گھوڑے ایک غزوے میں سامان حرب و ضرب کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں ہے جس سے ڈھنگ کا پانی میسر آ سکے، یہودی کا کنواں ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، باغات وقف کر دیے، زمینیں وقف کر دی، مسجدیں بنائیں، اور اسلام کو اور خلافت اسلامیہ کو جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیلا رہے تھے، اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھیلانے لگے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر دور میں
کچھ لوگوں نے جس میں یہودی سازش بھی نظر آتی ہے، مصر وغیرہ سے لوگ آئے اور ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 40 دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے گھر کا پہرا دیا کرتے تھے کہ کوئی خلیفۃ المسلمین کو قتل نہ کر ڈالے۔ گھر میں نہ کھانا بھیجنے کی اجازت تھی اور نہ پانی کا ایک قطرہ بھیجنے کی اجازت تھی۔ پیاس کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جبکہ صحابہ کا اصرار تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار درخواست کر رہے تھے آپ اجازت دیں تو تلواریں بے نیام کی جائیں اور ان باغیوں کا سر قلم کر دیا جائے جس نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی ہے۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان پہ قربان جائیے، فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، یہ باغی بھی مسلمان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون مدینۃ الرسول میں بہے اور خلیفہ رہتے ہوئے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اپنے اسی شہر کے اندر پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، اور اسلام میں یہ شہادت اس قدر مظلوم شہادت ہے کہ اس کو اسلام کی سب سے زیادہ مظلوم شہادت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔